السلام یا امام یا امام السلام السلام یا امام میرے دار کو سلام میرے دار کو سلام السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والثناء على رسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعجل فرجه وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیجیے. اس کو نیچے کریں، اس کو اوپر کریں، اس کو اوپر لگائیں، یا اللہ اس کو نیچے لگائیں، اس کو نیچے لگائیں. بار دیگر صلوات پڑھ دیجیے. اللہ وعجل فرجهم. بار دیگر صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. نام سے اللہ کے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تعریفیں اس رب دو جہاں کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. وہ ذات اقدس الہ کہ جس نے انسان کی ہدایت و سعادت و رشد و بلندی و کمال کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت کو جاری رکھا، اور اس کے بعد اس سلسلے ہدایت کو امامت کے ذریعے سے جاری رکھا، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے اور فیض پروردگار عالم بندوں تک پہنچ رہا ہے. کیونکہ یہ بھی ایک بحث ہے کہ جسے بحث امامت و خلافت کہا جاتا ہے.
کہ علم کلام میں تفصیل سے اس پر بحث ہوتی ہے اپنے مقام پر کہ کسی ہادی کا ہونا کیوں ضروری ہے. کسی ہادی، خلیفہ اور نمائندے کا ہر زمانے میں ہونا یہ سنت الہی ہے، اور وہی ہادی، وہی خلیفہ، وہی نمائندہ، وہی خدا کی حجت انسانوں کے لیے حیات کا باعث ہوتا ہے. اللہ، چونکہ ہم نے اس خمسہ مجالس کے لیے موضوع کا انتخاب کیا ہے حیات جاویدانی. پہلی مجلس میں بھی تھوڑا سا اشارتاً گفتگو ہوئی تھی حیات کے حوالے سے، جو کہ بہت ہی ایک خوبصورت موضوع ہے کہ اگر اسے قرآن کے جو ہے وہ نظر سے دیکھیں اور ائمہ علیہم السلام کی سیرت کو دیکھیں اور کتب کو دیکھیں تو یہ بہت اہم موضوع ہے کہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کیا چاہتا ہے. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کا بندہ حیات طیبہ کو حاصل کرے. اللہ اکبر، حیاتاً طیبہ، بہترین حیات. کیونکہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس عالم پر، اس کائنات میں ہر شے صاحب حیات ہے، اور چونکہ یہ کائنات ایک آئینہ جمال الہی ہے، اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں اگر آپ دیکھیں ہر طرف جسے کہا جائے ایک ہر طرف ایک جھال بچا ہوا ہے کس چیز کا؟ پروردگار عالم کے آئینہ جمال کا. انہیں آپ جہاں بھی دیکھیں گے اس عالم میں آپ کو خوبیاں نظر آئیں گی. آپ دیکھیں ذرا محترم، یہ بھی ایک موضوع ہے مفصل کہ اگر آپ اس پوری کائنات پہ ایک نظر دوڑائیں، آپ آسمان کو دیکھیں، آپ زمین کو دیکھیں، آپ چرند کو دیکھیں، پرند کو دیکھیں، شجر کو دیکھیں، حجر کو دیکھیں، افلاک کو دیکھیں، ہر شے، نظام شمسی کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، انسان کے خود، توجہ کا تعالیٰ محترم، انسان کے اس چھوٹا سا جو بدن ہے اس کے نظم و ضبط کو دیکھیں تو آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو جمال الہی نظر آئے گا. یعنی دیکھیں ذرا محترم، کیوں جمال نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہر شے میں حیات ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ستارے روشن ہیں تو حیات ہے اس میں، اگر سورج آپ کو روشنی پہنچا رہا ہے تو اس میں اس کی اپنی حیات ہے، چاند کی اپنی حیات ہے، زمین کی اپنی حیات ہے. توجہ کا طالب ہوں، زمین خود باحیات ہے جب اس سے باحیات چیزیں نکل رہی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں پہ اشارہ کر کے میں ذرا آگے بڑھ جاؤں، چونکہ ظاہر سی بات ہے آگے انشاءاللہ مفصل آپ کی خدمت آہستہ آہستہ عرض کریں گے. قرآن کے آپ نے سورہ واقعہ پڑھا ہوگا، بڑی بہترین آیات ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک پوری مجلس صرف ان 3 وہ ہے آیتوں بلکہ 6 آیتیں بن جائیں گی. 3 سوالات ہیں اور 3 جوابات ہیں، اسی بھی انشاءاللہ پڑھوں گا. قرآن میں خدا کیا فرماتا ہے کہ افرائیتم، اللہ اکبر، ما تحرسون، افرائیتم ما تحرسون، اے لوگوں کیا تم نے دیکھا ہے کہ تم کیا زراعت کرتے ہو؟ ما تحرسون، اللہ اکبر، تم کیا کھیتی باڑی کرتے ہو، کیا زراعت کرتے ہو؟ یہ سوال ہے. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ کہ تم کیا زراعت تم نے کبھی دیکھا ہے؟ تو ہر چیز کا تم اہتمام کرتے ہو، بیج تم بوتے ہو، محنت تم کرتے ہو، کاشت تم کرتے ہو، ساری توانائی تمہاری ہوتی ہے، وقت تم صرف کرتے ہو، زمین تمہاری ہوتی ہے ظاہراً ملکیت میں، مگر انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے بندے کیا تم نے کبھی یہ دیکھا ہے اسے تم زمین سے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ آپ دیکھتے نا مطلب یہ ہے قرآن. یعنی خدا بتا رہا ہے کیا تم نے اس زمین کو یہ طاقت و یہ حیات دی ہے یا ہم نے دی ہے؟ محترم کس نے دی ہے؟ یعنی یہ ایک اپنا سلسلہ ہے. پروردگار عالم کیا ہے انسان کو جوڑ رہا ہے. خوب انتم تزرعون ام نحن الزارعون، نہیں تم کرنے والے ہو یہ ہم نہیں، یہ ہم ہیں جس نے ہر شے کو اس کائنات میں حیات دی ہے. خوب آپ دیکھیے کہ اس پورے کائنات پر چونکہ پروردگار عالم کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفات ہے حی، الحی القیوم. خدا خود حی ہے، اسی لیے اللہ نے
اس صفت سے محبت کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. انسان کی خلقت فطرت الہی پر ہوئی ہے. اب اس انسان کی جستجو، اس انسان کی تگ و دو، اس انسان کی دوڑ، انسان کی کوشش، انسان کی محنت کس چیز کے لیے ہے؟ اس حیات کو حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ یہ پوری کائنات میں کیا ہے؟ ہر شے میں حیات ہے. ہر شے میں آپ کو حیات جلوہ گر نظر آئے گی. اور اب اسی لیے اس انسان کو اللہ نے خلق کیا. کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہ حیات کو حاصل کر سکے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کو توجہ کا دادان محترم، جب اللہ نے ہر شے کو حیات دی اور انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اس دنیا میں، تو اب اس انسان کے لیے توجہ کا طالب ہوں، اس انسان کے لیے ایک ایسا نظام بنایا، ایک ایسا سلسلہ ہدایت عطا کیا کہ ایک اسے کتاب حیات دی، اسے کتاب حیات دی جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور ایک اسے ذات حیات دی جسے علی کہا جاتا ہے. صلوات پر دیجیے محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ کیا محترم آپ نے؟ یعنی یہ سلسلہ جو اللہ نے قائم کیا یہ کس چیز کے لیے؟ انسان کی حیات کے لیے، انسان کی بقا کے لیے. جب بھی کہا کہ قصاص میں تمہاری کیا ہے؟ حیات ہے. عجیب ہے. حیات کا معنی کیا ہے؟ یعنی تمہارے معاشرے کی اس میں ہے، ہر شے کی ہے. معاشرے کی حیات ہوتی ہے، انسان کی اپنی حیات ہوتی ہے، انسان کی گھر کی حیات، اس زمین کی حیات، آسمان، ہر شے کی حیات ہے. یعنی تمہاری اس امت کی حیات. جب یہ آپ دیکھیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی. اے میری امت یاد رکھنا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کا نام کتاب خدا ہے، دوسری کا نام میری عترت اہل بیت ہے. یہ دونوں تمہارے لیے حیات کا باعث ہوں گی. جب تک کتاب اور میری عترت کا نظام تمہارے اوپر حاکم رہے گا، تم بھی زندہ کہلاؤ گے، تمہارا معاشرہ بھی زندہ کہلائے گا. اور جس دن کتاب اور میری عترت کا نظام تمہارے اوپر حاکم نہ رہے گا، ان کی حاکمیت تمہاری اوپر نہ رہے گی، اس دن تم بھی اور تمہارا معاشرہ بھی مردہ نظر آئے گا. محمد وآل محمد صلوات اللہم علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا محترم، سلسلہ ہدایت کا مقصد ہی حیات ہے. تاکہ انسان، آپ دیکھیے ذرا محترم، اس وقت پوری دنیا میں ہماری عزاداری کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو حقیقی حیات سے آگاہ کرنا. سیرت اہل بیت، جبھی میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کربلا انسانی حیات کا نام ہے. اللہ اکبر. کربلا حیات قرآن کا نام ہے، کربلا حیات عدل کا نام ہے، کربلا حیات شریعت کا نام ہے. یعنی کربلا میں انسان کو حیات عطا. وہ کون سی حیات؟ وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. بل احیاء، وہ والی حیات. وہ حیات کون سی ہے؟ قرآنی حیات کون سی ہے؟ ہماری حیات، ایک ہمارے جسم کی حیات ہے، ایک مادے کی حیات ہے، روح. وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. یعنی پروردگار عالم چاہتا ہے کہ وہ انسان حقیقی طور پہ باحیات ہو جائے. اب اگر ہم تھوڑا سا اس بات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ دیکھیے زن محترم، ہر شے کی حیات کا اپنا معیار ہوا کرتا ہے. انسان کے دو بعد ہیں. یعنی یہ اس ہمارا موضوع ہے، اس کی بنیادی ایک گفتگو ہے، یہ ہماری ایک فصل ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے کہ خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایک انسان کے پاس بدن ہے کہ جس کی جہت مادی جہت ہے، اور بدن کے بعد ایک انسان کی روح، اس کا نفس، اس کا اس کی جسے کہا جائے ایک الہی جہت جسے کہا جائے، انسان کی روح، انسان کی حقیقت جسے کہا جائے. تو ان دونوں کی جو حیات ہے اس کا معیار الگ الگ ہے. آپ دیکھ سکتے محترم، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان کی جو جسم کی حیات ہے
اس کا جو ہے وہ معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ ہے کہ مثلاً آنکھیں دیکھ رہی ہوں، کان سن رہے ہوں، زبان بول رہی ہو، دل دھڑک رہا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ معیار ہے کس چیز کا بتائیے؟ انسان کی جسم کی زندگی کا. یعنی اگر آپ مثلا ڈاکٹر کے پاس کسی کو لے جاتے ہیں، اب آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں اس کو آپ چیک کریں، معائنہ کریں، ڈاکٹر کس چیز کا معائنہ، طبیب کس چیز کا معائنہ کرتا ہے آپ بتائیے؟ وہ اس کے جسم کا معائنہ کرتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے، یا وہ کہتا ہے کہ یہ مردہ ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ اس میں حیات ہے یا حیات نہیں ہے. مگر وہ کون سی حیات کا بتاتا ہے؟ انسان کی جسم کی حیات کا بتاتا ہے وہ. یعنی یا جو وہ معائنہ کرتا ہے، یا وہ کہے گا کہ انسان زندہ ہے، یا وہ کہے گا انسان مردہ ہے. یہ انسان کی جسم کی حیات ہے، انسان کی حقیقی حیات نہیں. محترم، انسان کی حقیقی، یہ انسانی حیات نہیں ہے، یہ انسان کی جسم کی حیات ہے. اس ایک جسم کی جو انسان کے پاس ہے اس کی حیات ہے. جب بھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ یا یہ زندہ ہے یا یہ مردہ ہے، لیکن ذرا محترم انسان کی حقیقی حیات کون سی ہے اسے خدا بیان کر رہا ہے کہ بل احیاء، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں، یہ لوگ مردہ نہیں ہیں. لیکن اگر آپ ظاہری طور پہ دیکھیں تو اس کا جسم میں کیا ہے؟ اس کی جسم میں حیات نہیں ہوتی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک انسان کی روح انسان کے جسم سے متصل ہو، توجہ کا اس نقطے پر، جب تک انسان کی روح انسان کے جسم سے متصل ہو تو انسان کا جسم کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. دیکھیے نا، جب تک ہماری روح کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، ہماری روح کیا ہے؟ ہمارا جسم زندہ ہے. ہماری آنکھ دیکھتی ہے، کان جو ہے وہ سنتا ہے، زبان بولتی ہے. کیوں؟ کیونکہ روح کا تعلق ہے. اور جیسے ہی جسم سے روح کا تعلق ختم ہوا، روح کیا ہو گئی؟ جسم کیا ہو گیا؟ جسم ختم ہو گیا. اب جسم ہے مگر آنکھ دیکھتی نہیں، کان سنتا نہیں، زبان بولتی نہیں، پاؤں چلتے نہیں، ہاتھوں میں حرکت نہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جب تک روح کا تعلق جسم سے ہو تو جسم زندہ ہوا کرتا ہے. اسی طرح جس طرح سے جب تک روح کا تعلق جسم سے ہو تو جسم زندہ ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے جب تک روح کا تعلق اپنے خالق کے حقیقی سے ہو تو روح بھی زندہ ہوا کرتی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد تر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم. توجہ کیا محترم آپ نے؟ یعنی روح کی جو انسان جسم کی زندگی ہے اس کا تعلق اس کے روح سے ہے. جب تک روح ساتھ ہے، تعلق ہے اس کا ایک رابطہ ہے جسے کہا جائے. جو جسم زندہ ہے لیکن رابطہ ختم ہوا، جسم مردہ ہو گیا. اسی طرح انسان کی جو روح کی حیات ہے. جب ہی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو چلتے پھرتے لاشیں ہیں. یہ لوگ اللہ اکبر، چلتے پھرتی لاشیں، زندہ لاش. اللہ اکبر. جب ہی ان لوگوں کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس حیوانی زندگی ہے. یعنی اگر انسان اپنے جسم پہ غور کرے تو اس کے پاس جو حیات ہے یہ ایک حیوان. جب انسان کو کہا گیا حیوان ناطق، بولنے والا حیوان. کبھی آپ نے غور کیا جانا محترم کہ ہماری اور ایک حیوان جانور کی حیات میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اس کا بھی جسم ہے، ہمارا بھی جسم ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ ظاہری حیات، جسمانی حیات کے اعتبار سے ہماری حیات میں اور ایک حیوان کی حیات میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ دیکھیے اس کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، وہ معائنہ کرے گا، وہ کہے گا ہاں بھائی یہ زندہ ہے اسے لے جاؤ، کہے گا نہیں کہے گا. اور آپ ایک انسان کو لے جائیے، وہ چیک اپ کرے گا، وہ کہے یہ بھی زندہ ہے اسے بھی لے جاؤ. اس کا معنی کیا ہے کہ ایک طبیب، توجہ کا تعلق نر محترم، طبیب کی نگاہ انسان کی جسم پر ہے مگر قرآن کی نگاہ انسان کی روح پر ہے. پر محمد وآل محمد اللہ صلی علی محمد محمد واجل فرق. طبیب کی نگاہ مادی حیات پر ہے، وہ جسمانی حیات کی بات کر رہا ہے. مگر قرآن آپ دیکھیے کون سی حیات کی بات کر رہا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا. اللہ اکبر. اور لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا. اللہ اکبر. کل انعام بل ہم ازل. اب دیکھیے یہ قرآن ہے.
اب قرآن ان لوگوں کو بیان کر رہا ہے. کچھ لوگ ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ جو لوگ غافل ہیں، جو لوگ غافل ہو گئے ہیں. ان غافل لوگوں کا کی حیات کون سی، وہ کیسے زندہ ہیں؟ اب ان کی زندگی کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ غافل ہو گئے ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، اللہ اکبر، ان کے کان ہیں مگر وہ لوگ انہیں نہیں سنتے ہیں. وہ لوگ یعنی کیا مطلب؟ آپ دیکھیے، ان لوگوں کے کان تو ہوتے ہیں، کان تو سنتے ہیں یہ والے. آپ دیکھیے ایک حیوان کو آپ کچھ کہیے تو وہ جانور سنتا ہے نہیں سنتا؟ جانور بھی سنتا ہے. مگر قرآن کیا فرما رہا ہے؟ لہم آذان لا یسمعون بہا، یہ لوگ وہ لوگ ہیں ان کے کان ہیں مگر یہ لوگ سنتے. بھائی توجہ ہے نا آپ سبھی محترم؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ زندہ ہیں، ان کی جسموں میں حیات ہیں. کل انعام، وہ لوگ حیوانوں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں. یعنی اس کا معنی یہ، جس طرح حیوان صرف ظاہری کانوں سے سنتا ہے، یہ بھی صرف ظاہری کانوں سے سنتے ہیں مگر ان کی روح کے کان بند ہو گئے، یہ غافل ہو گئے. اللہ، جب امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب مر جائیں گے تو یہ لوگ جاگ جائیں گے. اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. مگر یہ انسان سن نہیں رہا، سن رہا ہے مگر کیا ہے؟ کل انعام، حیوان کی طرح سن رہا ہے. بھائی ایک دیکھیے گلی میں ایک جانور جا رہا ہے، جانور بھی تو سن رہا ہے، حی علی الصلاۃ، اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، سن تو وہ بھی رہا ہے، اور ایک انسان بھی سن رہا ہے. مگر کیا ہے؟ وہ حیوان کے پاس عقل نہیں ہے، اس انسان کے پاس عقل ہوتے ہوئے وہ جواب نہیں دے رہا. اس کا معنی کیا ہے کہ یہ جو مؤذن صدا دے رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اس کا معنی کیا ہے؟ میں کہوں کہ یہ زبان مؤذن کی ہے مگر آواز خدا دے رہا ہے. اللہ صلی علی محمد وعجل فرجہ. اب یہ کیوں نہیں سن رہا یہ بندہ؟ کیونکہ اس کے پاس حیات نہیں ہے، یہ حقیقی معنی میں زندہ نہیں ہے. یہ کیوں نہیں مسجد آتا؟ یہ کیوں نہیں شریعت پر عمل کر رہا؟ یہ کیوں نہیں امام کے ظہور کے لیے معاشرے کو آمادہ کر رہا؟ اس لیے کہ اس کے پاس حقیقی ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس دنیا کی سب سے جو بڑی قیمتی چیز ہے وہ اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مگر اس کے پاس وہ حیات، وہ قرآنی حیات، وہ کربلا کی حیات نہیں ہے کہ اس کے کانوں میں حق کی آواز آئے اور وہ لبیک امام کو کہے. جب آپ دیکھیں کہ امام کے ظہور کے بعد بہت سے لوگ امام کی نصرت کے لیے نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ بہت سی رکاوٹیں آئیں گی صاحب. بس یہ حیات کون سی حیات ہے؟ وہ حیات کہ جو حقیقی ہماری روح اور ہماری قلب کی حیات ہے. قرآن اسی حیات کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، حیاتن طیبہ. وہ حیات کس طرح سے آئے گی کہ جب قرآن اور اہل بیت، یعنی آپ دیکھیے اس حیات کو، توجہ کا طالب آخر مختار سے آپ کی خدمت میں، کہ اس حیات کو یا قرآن ہمیں اپنی آیتوں میں بتا رہا ہے یا اہل بیت اپنی سیرت اور کردار میں ہمیں بتا رہا ہے. یعنی وہ حیات مظہر حیات الہی. اللہ اکبر. وہ حیات قرآن ہے. قرآن بتاتا ہے کہ کون سا انسان حقیقت میں زندہ ہے، یا ائمہ نے بتایا ہے کہ کون سا انسان واقعی زندہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بھی قرآن اور اہل بیت سے متصل رہے وہ ہمیشہ بحیات رہے. دیکھیے وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقی مرکز سے مرتبط ہیں. اور کہنے والے کچھ بھی کہتے رہیں، آپ دیکھ رہے ہیں حالات آج کل، لیکن جنہیں اللہ نے حیات دی ہے بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ. کہوں کہ جنہیں اللہ حیات دے تم کچھ بھی کرتے رہو وہ باحیات رہیں گے، اور ان کے دشمنوں کو کتنا اچھا کہتے رہو گے وہ مردہ تھے اور قیامت تک مردہ رہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ان کی حیات اللہ کی طرف سے ہے. بس یہی وجہ ہے کہ آج ہم بیدار ہیں. ہم نے پہلے بھی الحمدللہ تمام سازشوں کو ناکام کیا تھا اور آج بھی ہم ناکام کریں گے. یہی وجہ ہے کہ علماء مشائخ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں. آج بھی ہماری کانفرنس ہوئی علماء بزرگان کے ساتھ ماشاءاللہ، اور اس میں کچھ چیزیں طے ہوئی، انشاءاللہ آپ کو آگاہ کیا جائے گا. مزید خاص بات اس کی یہی تھی کہ
ہمیں کسی کو عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں ہے. جو ہمارا ایمان کا اب چاہے وہ کچھ بھی ہو، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، ہمیں اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹنا. لیکن اہل سنت اور دیگر مذاہب کے مقدسات کی توہین کرنے کو ہم حرام سمجھتے ہیں. ہمارے مراجع عظام، رہبر معظم تمام کے فتاویٰ ہیں، اس کے مطابق ہم کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے. اور اسی سبب سے جو ہے وہ کل جو کہ ناموس رسالت کے حوالے سے کہ جو ہے وہ کچھ ممالک میں پیغمبر کے حوالے سے اور قرآن کی توہین کی گئی ہے، تو یہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں. کل انشاءاللہ 3 بجے پریس کلب پر جو ہے وہ ریلی ہوگی، تو اس میں جو ہے وہ آپ سب مومنین کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے کہ آپ سب مومنین زیادہ سے زیادہ وہاں پہ شرکت کریں، تاکہ ناموس رسالت کے حوالے سے بھی ہم وہاں آواز بلند کریں کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ توہین کی ہے ان کے خلاف مظاہرہ کریں، اور اس بات کو بھی وہاں اٹھائیں کہ جو بھی FIR کاٹی گئی ہیں، جو بھی اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں ریاست کے جو ہے وہ زیر نظر، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح سے فرقہ واریت کو مزید آگے نہ بڑھایا جائے، کیونکہ اس میں پاکستان کا نقصان ہے. بس انشاءاللہ ہم لوگ بیدار ہیں، اور انشاءاللہ یہ بیداری کا سلسلہ جاری رہے گا. علماء، مراجعین، عظام کہ جو بھی بات ان کی ہوگی، جو بھی ان کے نکات ہوں گے، انشاءاللہ ہماری قوم اس پر عمل کرتی ہوئی نظر آئے گی. بس عزیزان محترم، یہی ہمارا عالم چاہتا ہے کہ وہ حیات کہ جو موت کے بعد والی حیات ہے، اب وہ بھی بیان کریں گے. حیات کے مرحلے ہیں انسان کی. انسان کی جو حیات عالم زر کی حیات، 6 مراحل ہیں انسان کی حیات کے. عالم زر میں، پھر عالم بطن میں، پھر عالم دنیا میں، پھر عالم برزخ میں، اور پھر عالم قیامت میں. یہ پوری ہر اپنی اپنی حیات ہے. ایک حیات انسان کی کیا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے کی حیات، زندہ ہوتا ہے مگر بطن مادر میں ہوتا ہے. دنیا میں آتا ہے ایک زندگی، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. اس کے بعد جب دوبارہ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ عالم برزخ میں، وہ بھی ایک حیات ہے. اور عالم برزخ کے بعد قیامت میں بھی ایک حیات، جو کہ حیات ابدی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا وہ آخرت خیر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. بس کربلا کی حیات وہی ابدی اور جاویدانی حیات کہ امام حسین بلا رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا. کون ہے کہ جو اس حیات جاویدانی کو حاصل کرے؟ اللہ. ظاہراً موت یقینی نظر آ رہی ہے، مگر جو لوگ صاحبان فکر ہیں وہ حر کی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ موت نہیں بلکہ امام حیات کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ. مگر امام حسین کربلا میں کتنی عظیم قربانیاں دے رہے ہیں. عزاداران سید الشہداء امام حسین کی شہادت تک بہت سخت مراحل تھے. کبھی مظلوم کربلا علی اکبر کے جنازے پر پہنچتے ہیں، کبھی ہاتھوں پہ اصغر کو اٹھائے ہوئے، کبھی عباس کے سرہانے موجود ہیں، بھائی تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے. الان انکسر ظہری، بھائی اب میری کمر ٹوٹ گئی. مگر میں کہوں عزاداران امام حسین، میں کہوں یہ مراحل سخت تھے، مگر اس کے بعد والے مراحل اللہ اکبر. راوی کہتا ہے اس کے بعد والے مراحل اتنے سخت تھے کہ سکینہ بابا بابا کرتی رہی. ارے ہاں، راوی کہتا ہے کہ جب ایک مرتبہ ذوالجنا جب خیموں میں پہنچا، ارے خیموں میں پہنچنے کے بعد جناب سکینہ نے جب دیکھا کہ ارے ذوالجنا پہنچ چکا ہے، ارے خیمے سے باہر آئی. عزادارو خیمے سے باہر آئی. اب جیسے ہی جناب سکینہ نے ذوالجنا کو دیکھا، ارے یہ نہ پوچھا میرا بابا کہاں رہ گیا، یہ نہ پوچھا کیا ہوا، بلکہ صرف ایک ہی بات پوچھی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے سکینہ خود پیاسی تھی اور شدت کی پیاس تھی. ارے یہی پوچھا، اے ذوالجنا یہ بتا، ارے میرے بابا نے پانی پیا یا پیاسا مارا گیا؟ اجرکم اللہ ام قتل
العطشانا، اے باعث الجنہ یہ بتا میرے بابا نے پیا پانی پیا یا نہیں پیا؟ میں کہوں ارے جناب سکینہ کو بڑی فکر تھی، آئے بابا کی پیاس، مگر جناب سکینہ خود بھی پیاسی رہی۔ ارے یہی نہیں کہ فقط کربلا میں پیاسی رہی، ارے عاشور کے دن پیاسی رہی۔ ارے ہاں راوی نے لکھا کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا، ارے راستے میں بھی سکینہ پیاسی رہی، ارے ہر مقام میں پیاسی رہی۔ ایک مرتبہ ارے قافلہ ایک جگہ پر ٹھہر گیا، قافلے کا ٹھہرنا تھا، یہاں پر سکینہ کو ارے شدت پیاس محسوس ہوئی۔ ارے کیا دیکھا کہ شمر ملعون اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا ہے، ارے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آئی، پھوپھی اماں ذرا یہ بتائیے کیا میں شمر سے پانی مانگ لوں؟ ارے مجھے پیاس لگی ہے۔ میں کہوں اگر امام حسین کربلا میں آپ پانی نہ مانگتے تو شاید بی بی اجازت نہ دی تھی، مگر جناب زینب نے اجازت تھی کہ جاؤ بیٹا، ارے جاؤ پانی مانگ لو۔ جناب سکینہ آگے بڑی دیکھتی رہی، ارے شمر ملعون اپنے سپاہیوں کو پانی پلا چکا، ارے اپنے جانوروں کو پانی پلا چکا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی، ارے شمر آئے پانی مل سکتا ہے کیا؟ میں پیاسی ہوں۔ ارے حسین کربلا میں پیاسا شہید ہوا، اب اس کی بیٹی پیاسی ہے، مگر شمر ملعون نے کیا کیا عزاداروں؟ ارے شمر نے سکینہ دیکھتی رہی، ارے پانی کو اب زمین پہ گراتا رہا، سکینہ دیکھتی رہی، پانی زمین پہ گرتا رہا، سکینہ پیاسی رہی۔